علامہ صاحب، جو میں اگلا سوال کرنے والا ہوں، آج کے معاشرے میں جو آپ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا یوٹیوب پر، سنیک چیٹ جو ہے، یہ معاملات جو ہیں، جو بھی ایپ نکلے ہیں نئے نئے، اس میں جو لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا والدین کا قصور ہے؟ کیا تربیت نہیں ٹھیک ہوئی؟ یا اولاد کا خود اپنا قصور ہے؟ یا تعلیم کی کمی ہے؟ اس کے بارے میں آپ، اگر تعلیم کی کمی ہے تو انسان کو تعلیم کتنی ضروری ہے انسان کے لیے، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو پیغام محبت دیں۔ ماشاءاللہ، بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جو سوشل میڈیا کے ایپز چل رہے ہیں، بے حیائی عام ہے، جی، عزت کا لحاظ نہیں ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے، ان کا کوئی بھی ایسا بے حرمتی والا کوئی کام کرتے تو جو بڑے ہوتے تھے وہ پکڑ کر اس کو سزا دیتے تھے۔ جی، پنجابی میں ہوتے نا کہ ساڑی عزت تے پانی پا چھڑے۔ جی، تو اصل میں یہ جو قصور ہے نا، یہ والدین کی تربیت کا ہے۔ اللہ، تربیت جو ہے نا، وہ اگر والدین نے کی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ والدین تربیت اچھی کرتے ہیں لیکن وہ انسان کا ماحول جو دوستانہ ہے نا، وہ اسے خراب کر دیتا ہے۔ جی، کہ مولانا روم بھی اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ سبحان اللہ، یہ انسان کی جو صحبت ہے نا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات والدین اپنی بڑی تربیت کرتے ہیں، لیکن میں اس سے چشتی میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں والدین کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کے ذریعے کریں۔ جی، بے شک، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بہترین زندگی ہے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور سب سے بڑی زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر شعبے میں ہر انسان کے لیے جو ہے نا، وہ راہ ہدایت ہے، کامیابی ہے۔ جو بھی کامیابی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کے اگر باپ ہے تو حضور کو بحیثیت باپ مطالعہ کرے، اگر خاوند ہے تو بحیثیت خاوند وہ مطالعہ کرے، بحیثیت امیر ہے، امیر کارواں ہے، بحیثیت جس لحاظ سے بھی ہے، حضور علیہ السلام کی ہر زندگی کا جو پہلو ہے اس کو مطالعہ کرے۔ بحیثیت باپ ہے، حضور کی بحیثیت باپ زندگی کو مطالعہ کرے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی اولاد کے ساتھ کتنی محبت کی ہے اور تربیت کا کیا انداز دیا ہے۔ خاوند ہے تو بحیثیت خاوند حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی۔ آج ایک اور یہ بھی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ جی، اسی طرح اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں، نوجوان خون جوش میں آ رہا ہے، آ تیری این جا تینوں تین نہیں دیتیاں، بعد میں پھر رونا، میں غصے سا، میں انج کرتا، میں یہ او جی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اللہ، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے نا نوجوان طلاق پر طلاق کی اس کو فوقیت کا پتہ، طلاق کی حرمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق کس لیے ہے، اور ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ طلاق اللہ کریم کو پوری کائنات میں، پوری شریعت میں سب سے جو برا عمل ہے وہ طلاق اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس لیے میں چشتی میڈیا کے ذریعے یہ عوام الناس کو پیغام دوں گا کہ شادی سے پہلے اپنی اولاد کو سورہ نساء ماشاءاللہ اس کی تعلیم دیں، اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس جا کر بٹھائیں، ان کو کہیں کہ اس کی تعلیم دیں، جب تک مکمل نہ ہو اس کی شادی نہ کریں، اور بیٹی کو حکم دے کہ سورہ نور کی تلاوت کرے، ماشاءاللہ، سورہ نور کا ترجمہ تفسیر مکمل کریں۔ یہ 2 آیتیں لڑکا لڑکی پڑھ لیں تو کبھی امید ہے کہ ان کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسری جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈانسر چل رہے ہیں، بے حیائی چل رہی ہے، تو اگر یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں گے تو اس کے ساتھ بے حیائی پر بھی بہت اثر کم ہو جائے گا۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول جو ہے نا اپنے دوستانہ ماحول وہ رکھیں جو نیک لوگ ہیں، برے لوگوں سے صحبت دور کر دیں۔ جی، بے شک، اسی طرح اللہ کرے سن دو برے نہ ٹکرن۔ یعنی کہ ہر گھر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ بالکل، والدین کو چاہیے کہ اس کا اپنی اولاد کو بھی مطالعہ کروائیں اور آپ خود بھی کریں، تو یہ معاشرہ ہمارا یعنی کہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔
تو کیا تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ تعلیم کس حد تک انسان کو جو ہے نا وہ حاصل کرنی چاہیے؟ تعلیم یہ ایک بہت ضروری پہلو ہے، تعلیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو بے علم ہوتا ہے نا وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اللہ کی شناخت نہیں وہ کر سکتا، جی اس کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی، وہ فرق نہیں کر سکتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ پاک ہے یہ پلیت ہے۔ تو کم از کم اتنا علوم انسان کے اندر ہونا ضروری، ہر ایک فرد کے لیے یہ ضروری ہے، جسے شریعت نے فرائض علوم قرار دیا ہے جی کہ اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اس کو تجارت کے مسائل کا اس سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ جی اگر انسان بحیثیت باپ ہے تو اس باپ کی حیثیت سے اس کے علوم کا ہونا ضروری ہے بے شک کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ بعض باپ والدین ہوتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا جی کہ اساں تربیت کرنی کس طریقے نال، او جی ساڈا پتر ساڈی گل ہی نہیں مندا۔ جی تو یہ معاشرے کے اندر ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے والدین ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں جناب یہ ایسے کر دیں یہ ایسے کر دیں۔ قاری صاحب دم فرما دیں جی، یہ ہماری بات نہیں ہاں جی، مانتا۔ وہ ہمارے شبیر شاہ صاحب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جدو ساڈا دم چلنا سی ادو ساڈے کول بھیجیا نہیں، جی ادوں تھاپڑ دینا تے پتر سو جا ہونا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھائیں اور نماز کے بعد نماز کی بھی تلقین کریں، خود بھی تلاوت کریں، اپنے خاوند کو بھی تلاوت کریں، یہ والدین کو اور زوجہ کو حکم دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو باقاعدہ وضو کرا کر مسجد میں بھیجیں، اور تاکہ آج اگر آپ نے ان کی اسلامی لحاظ سے یہ تربیت کر دی نا تو مرنے کے بعد آپ کو بھی سکون ہوگا، بے شک یہ دنیا میں بھی آپ کو سکون ہوگا، آپ اپنا سر فخر کے ساتھ اوپر رکھیں گے کہ میری اولاد نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ کیا بات۔ اور یہ بھی میں پیغام دوں گا کہ اپنے ناظرین کو کہ وہ اپنی اولاد کو دین کے علوم کے ساتھ وابستگی کریں۔ بے شک دین کا علوم ایسا علم ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اپنے بیٹے کو بے شک ڈاکٹر بنا دیں، ایک اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیں، اسکالر بنا دیں، پائلٹ بنا دیں، جو مرضی بنا لیں، ایک اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ادب کون زیادہ کرتا ہے۔ بے شک جو ڈاکٹر ہے اس سے باپ ڈرے گا، ماں بھی ڈرے گی، اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ ڈاکٹر پتر ناراض نہ ہو جائے، اللہ کہ ڈاکٹر نرساں جناب جو انہیں تھلے ملبہ ہوتا ہے تو ناراض نہ ہو جائے تو میری ماں نے گستاخی کرتی۔ تو ڈاکٹر اکثر ہوتے بھی ایسے اللہ ماشاء اللہ، کچھ ماشاء اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو انجینئر ہے اس سے بھی والدین ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن جو والد اور اپنی اولاد کو دین کے علم کے لیے بھیجتا ہے وہ بیٹا والدین سے ڈرتا ہے، بے شک کیوں؟ اس نے قرآن حدیث کو پڑھا ہوتا ہے کہ اگر میں نے والدین کی نافرمانی کر دی تو میری قبر حشر سب خراب ہو جائے گی۔ اللہ تو اس لیے کم از کم اتنا علوم ہر انسان کے لیے ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار سکے، اپنی اولاد کی تربیت کر سکے، اپنی بیوی کے تعلقات کو برقرار رکھ سکے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے والدین کے آداب کو جانتا ہو، اپنے دوست احباب کی مجلس کو جانتا ہو، پاکی پلیت کے مسائل اس کو پتہ ہو، نماز روزہ کے فضائل کا اس کو پتہ ہو۔ اور بعض اکثر ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جن کو اپنے والدین کو میت کو غسل دینے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ اتنا علوم، فرض علوم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جی کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جو آداب ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد کے جو معاملات ہیں ایسا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں اکثر گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اولاد کے سامنے ہی لڑائی جھگڑا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ والدین کو کیا اولاد کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھنی چاہیے؟ کئی اکثر بعض اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ آپس میں تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، تو کیا اس تلخ کلامی سے یا اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے، یا کہ وہ علیحدہ ہو کے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے یا اولاد کے سامنے کرنی چاہیے؟ اگر اولاد کے سامنے کرتے ہیں تو اس پر اولاد پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ اور مثال پنجابی دی مثال ہے خربوزے نے ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا ہے، جی تو والدین کو ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے جی کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، یہ اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جی تو ایک میں یہ بات کہوں گا کہ جو اکثر اوقات ہمارے تقریباً ہر گھر میں ضرور یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے نا دروازے پر
تو اندروں پیو سمجھا کے کلدا ہے، باہر کہہ دی پیو کار کوئی نہیں۔ جی یہ ہوتا ہے تو یہ اولاد کی تربیت میں فرق آتا ہے۔ جی باپ اندر بیٹھا ہے، بیٹے کو جھوٹ کی تلقین دی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن پاک میں کہ اللہ کریم نے لعنت فرمائی ہے جھوٹے پر۔ تو یہ اولاد کی تربیت پر اثر ہوتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے لو جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، جو مجھے باپ تلقین کر رہا ہے۔ تو پھر جب بڑا ہو کر وہی بیٹا جھوٹ بولتا ہے تو پھر باپ کہتا ہے لو جی میرا باپ بیٹا بات نہیں مانتا، یہ بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے والدین کو ہر فعل میں اپنی اولاد کی تربیت پر اثر دینا چاہیے کہ اگر ہم ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ ان پر اثر پڑے گا، یہ بڑے ہو کر لڑائی جھگڑا کریں گے، بالکل کیونکہ والدین جو عمل کرتے ہیں وہی اولاد عمل کرتی ہے۔